بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تشریف لے گئے۔ یکایک انہیں ایک موٹا تازہ بچھو دکھائی دیا جو ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو پانی میں سے ایک کچھوا نکلا اور سطح پر تیرنے لگا۔ بچھو نے جب اسے دیکھا تو کود کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کچھوا اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے چلا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور ان دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر بچھو کچھوے کی پیٹھ سے اترا اور خشکی پر آ گیا۔ میں بھی دریا سے نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں ایک نوخیز لڑکا گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ بچھو دوسری جانب سے اس نوجوان کو کاٹنے آیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زہریلا سانپ دکھائی دیا جو سوئے ہوئے لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی وہ لڑکے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ بچھو آگے بڑھا اور سانپ کے سر سے چمٹ گیا، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں سانپ کو مارا اور خود مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو ان سے بچایا۔ مصر کے گورنر نے نابینا ادیب طٰہٰ حسین کو ایوارڈ سے نوازا اور اس کی عزت و تکریم کی، تو جمعے کی نماز میں ایک خطیب نے اس گورنر کی مدح سرائی شروع کی۔ اس نے اپنے خطبے کے اندر یہ الفاظ کہے، امیر کی خدمت میں نابینا طٰہٰ حسین آیا، لیکن امیر نہ تو ترشروع ہوا اور نہ ہی منہ موڑا۔ نماز جمعہ کے بعد فوراً شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شیخ محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی نماز دہرائیں، ان کی نماز نہیں ہوئی اور اب یہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ خطیب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مجرم خطیب کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس دنیا میں بھی اس کا برا حشر کیا اور آخرت میں جو کچھ سزا تیار کر رکھی ہے وہ تو ہے ہی۔ اللہ کی قسم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خطیب جو چند سال پہلے عزت و شان کا مالک، اپنے طے بڑے پن کا اظہار کرنے والا اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی خاطر میں نہ لانے والا تھا، اب وہ انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ایک حقیر نوکر بن کر قاہرہ کی ایک مسجد کے دروازے پر نمازیوں کے جوتوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ذلت و رسوائی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ مجھے خود شرم آ رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ میں اس کو جانتا تھا اور وہ بھی مجھ سے واقف تھا۔ یہ منظر عجیب، درس عبرت و معزت تھا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔